بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس میں جو برزخ کا ذکر ہوا ہے، یعنی دنیا یہ ایک عالم اور ایک آخرت، دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور تمام جنات کو ان کے مرتبوں کے اعتبار سے اس عالم میں یعنی برزخ میں رہنا پڑے گا، اور یہ برزخ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں جس عالم میں رہنا ہے وہ دنیا سے بہت بڑا عالم ہے، اور نسبت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ میں دنیا کو، جو ماں کے پیٹ کے ساتھ میں دنیا کو نسبت ہے، یعنی ماں کا پیٹ کتنی کم جگہ ہے اور دنیا میں کتنی لمبی چوڑی جگہ ہے، تو بس یہی نسبت جو ہے وہ برزخ کے ساتھ میں دنیا کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو دنیا برزخ کے سامنے بہت چھوٹی ہے ماں کے پیٹ کی طرح، اور برزخ جو ہے وہ بڑا وسیع جو ہے وہ عالم ہے، اور ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اب اس میں زیادتی اور کمی تو ہوگی نہیں۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اس شخص کے دائیں بائیں، جہاں تک مرنے والے کی نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے اسے دکھائی دیتے ہیں، اور مسلمان کے آس پاس میں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں اور کافر کے پاس میں جو ہے وہ عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت ہر شخص پر ایک دم روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مرتے وقت سب کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کوئی اگر ایمان لائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان غیب پر لانے کا حکم دیا گیا۔ اب تو سب اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اب ایمان جو ہے وہ غیب نہیں رہ گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد میں روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ میں باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، مگر بدن پر جو بھی گزرتا ہے روح ضرور اس سے آگاہ ہوتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے، جس طرح حیات دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا اور نرم فرش، لذیذ کھانا، یہ سب باتیں جسم کے اوپر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت جو ہوتی ہے وہ روح کو ملتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، یہ سب جسم کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو بھی تکلیف یا آرام ملتا ہے وہ روح کو بھی ملتا ہے۔ تو جو ہے وہ روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے ان کو سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ تو برزخ کے اندر بھی یہ ساری حالتیں رہیں گی، یعنی مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جہاں پہ ہم رہیں گے وہاں پر یہ ساری حالتیں رہیں گی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح اس کے مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ جگہ رہتی ہے، جتنا مقام بلند ہوگا اسی اعتبار سے اس کی روح رہے گی۔ کچھ لوگوں کی روح قبر پر رہتی ہے، بعض کی روح زمزم شریف کے کنویں کے پاس میں رہتی ہے، اور بعض کی روح زمین اور آسمان کے بیچ میں رہتی ہے، اور بعض لوگوں کی روح پہلے آسمان پہ، بعض کی روح جو ہے وہ دوسرے، اسی طرح تیسرے پہ، کسی کی چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک مرتبے کے اعتبار سے روحیں رہتی ہے، اور بعض لوگوں کی روح آسمان سے بھی بلند ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی روحیں تو عرش کے نیچے قندیلوں میں رگی رہتی ہیں، وہ بڑے بلند مقام والے ہیں، اور کچھ لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین کے اندر
رکھی جاتی ہیں، یعنی جنت کے جو انتہائی بلند مکانات ہیں وہاں پر ان کی روحیں رہتی ہیں۔ مگر روح کہیں پر بھی رہے اپنے جسم سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جو قبر پر آتا ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی بات اسے پہچانتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا دنیا کے برخلاف ہے۔ دنیا میں تو جو قریب ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد روح کے لیے جو ہے وہ قریب نہیں بلکہ دور کی چیزیں بھی ویسے ہی نظر آتی ہیں۔ تو اس کی مثال حدیث پاک میں ایسی بیان کی گئی کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا، اب آزاد ہو گیا۔ تو اسی طرح روح پہلے بدن میں بند تھی، اب اس کے بعد میں آزاد ہو گئی، تو اب وہ روح جو ہے وہ اس کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرہ حیث شاء، جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے وہ۔ اور کافروں کی روحیں جو خبیث روحیں ہیں، کچھ کی روحیں ان کے مرگٹ پہ شمشان پہ رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں جو ہے وہ اگر دفن کیا جائے تو قبر پر رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں چائے برہوت، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، اس نالے میں ان کی روحیں رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں پہلی، دوسری یا تیسری یا چوتھی زمین کے اندر تک جو ہے وہ ان کی روحیں رہتی ہیں، اور کچھ کی روحیں نیچے سجین میں، جہنم کی ایک وادی ہے وہاں تک رہتی ہیں۔ اب جو بھی ان کی قبر پر یا مرگڑ پر آتا ہے اس کی بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پاور اور اختیار نہیں ہوتا، یہ کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے یا کسی انسان کے بدن میں یا کسی جانور کے بدن میں، جو آواگمن کہلاتا ہے، یہ محض باطل ہے، اور جو شخص اس کو مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں اور کافروں کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ موت کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ یہ نہیں ہے کہ روح مر جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں کہ روح مر گئی، موت کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہو گئی۔ جو یہ مانے کہ روح مٹ گئی، فنا ہو گئی، وہ گمراہ ہے۔ اور مردہ جو ہے وہ کلام کرتا بھی ہے، اور اس کے کلام کو جو ہے وہ جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات سنتے بھی ہیں، جانور وغیرہ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کو قبر ایسے ہی دباتی ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں چمٹا لیا کرتی ہے، اور مرنے والا اگر کافر ہے تو اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ اور جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مرنے والا جو قبر میں ہے وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس میں دو فرشتے آتے ہیں، جس کو آپ حضرات نے بارہا سنا بھی ہے کہ وہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں بڑی ڈراؤنی ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کا بدن جو ہے وہ سیاہ رنگ کالے رنگ کا ہوتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ سیاہ و نیلی ہوتی ہیں دیگ کے برابر، اور شعلہ زن یعنی آگ برساتی ہوتی ہیں، اور ان کے ڈراؤنے بال سر سے لے کے پاؤں تک ہوتے ہیں، اور ان کے دانت جو ہے وہ کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جس سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے، اور یہ آ کر کے مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر کے اٹھاتے ہیں، اور پھر نہایت سختی کے ساتھ میں بڑی تیز آواز میں جو ہے اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہی سوالات جس کو آپ حضرات نے بارہا سنا کہ پہلے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، پھر ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، پھر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو اگر مردہ مسلمان ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ یہ جواب دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کے وہ منکر نکیر کہتے ہیں ہم کو پہلے ہی سے پتا تھا تو یہی جواب دے گا۔ اب اس کے بعد میں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے صحیح کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا اسے لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس میں آتی رہے، تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے تو ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ اور
پھر اس کے بعد میں جیسے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے اس کی قبر کو جو ہے وہ کشادہ کر دیا جاتا ہے. کسی کی قبر 70 ہاتھ جو ہے وہ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جتنی زیادہ ان کی نگاہ دور تک جاتی ہے وہیں تک ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے. اب اگر وہ مرنے والا گنہگار ہے تو بعض لوگوں کی قبر پہ عذاب بھی ہوتا ہے ان کے گناہ کے اعتبار سے، پھر ان کے پیر یا ان کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت سے جب اللہ تعالیٰ چاہے ان کو عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اب بعد نے فرمایا کہ مومن جو گنہگار ہوتا ہے اس پر عذاب جو ہے وہ جمعہ کی رات آنے تک ہوتا ہے. پھر جب جمعہ کی رات آتی ہے تو پھر گنہگار مومن سے بھی عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بعض لوگوں نے روایت میں یہ بیان کیا ہے تو اب ہم جتنے چاہیں گناہ کریں، صرف جمعہ تک عذاب ہوگا، اس کے بعد میں عذاب نہیں ہوگا. عذاب کے بارے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں کہ بندہ ان کو سنے تو لرز جائے. اب کتنا سخت عذاب ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن یا رات میں مرے گا تو منکر نکیر کے سوالات اور عذاب سے وہ محفوظ رہے گا. اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جنت کی کھڑکی جو اس کے لیے کھولی جاتی ہے تو پہلے ڈائریکٹ جنت کی کھڑکی نہیں کھولی جاتی جنتی مسلمان کے لیے، بلکہ جو ہے وہ اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو جس سے جہنم کی لپٹ، جلن، گرمی، بدبو آتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کو بند کر دیتے ہیں. اور بند کرنے کے بعد میں پھر جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیتا تو یہ جو تو نے ابھی دیکھا ہے جہنم کا عذاب یہ تیرے لیے ہوتا، لیکن تو نے صحیح جواب دے دیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا. اب اگر مرنے والا منافق ہے تو اس کا الٹا ہوتا ہے. پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر کے اس کی خوشبو، ٹھنڈک، نعمتوں کی جھلک دکھاتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے تکلیف اور زیادہ ہو کہ میں اگر ایمان لاتا تو کتنی نعمتیں مجھے ملتی اور میں اتنے عذاب کے اندر گرفتار ہوا. تو یہ جو سوالات ہیں اگر کسی کافر یا منافق سے جواب یہ مانگے جائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، کہے گا ہا لا ادری. دوسرا سوال ہوگا تب بھی کہے گا ہا لا ادری، افسوس مجھے تو معلوم نہیں ہے. اور پھر آخری سوال کے بارے میں کہے گا کہ کنتو اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا. اب اس کے بعد میں آسمان سے پکارنے والا پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کے لیے جہنم کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دو. پھر جہنم کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا، کیونکہ اگر دکھائی دے اور سنائی دے تو اس پر رحم اور ترس آ جائے. تو اندھے اور بہرے ہوں گے اور ان کے ساتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے بڑے بڑے، وہ ماریں گے. ایک ہتھوڑا پڑے گا تو بالکل ایک دم چورا چورا ہو جائے گا، مٹی خاک بن جائے گا وہ. پھر اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے اور برابر اس کو اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی اعمال کے اعتبار سے جو اس کے برے اعمال بری شکل میں کتا یا بھیڑیا بن کر کے اسے آئیں گے اور اسے تکلیف پہنچائیں گے. اور اگر نیک بندہ ہے تو اس کے اچھے اعمال اچھی اچھی شکلوں میں آئیں گے اور اچھی شکل میں آ کر کے اسے راحت پہنچائیں گے. تو ہم دنیا میں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ ساری ہماری جو عبادتیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر تو دے گا ہی. قبر کے اندر جب ہمیں تنہائی اور وحشت محسوس ہوگی تو ہماری یہی جو تسبیحات اور یہ ہمارا ذکر، جو یہ نیک اعمال ہیں، یہی بہترین، خوبصورت اور روشن شکل میں آ کر کے قبر میں ہمارا دل بہلائیں گے اور قبر کے اندر ہمیں راحت پہنچائیں گے. عذاب قبر یہ حق ہے، اسی طرح قبر میں جو انعام ہوگا یہ بھی حق ہے. اور یہ عذاب اور جو قبر میں انعام ہوتا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہوگا. جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور ان کو عذاب اور ثواب دیا جائے گا. میں نے کچھ دن پہلے بتایا بھی تھا کہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عضب الذنب کہتے ہیں کہ وہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے، آگ میں جلتے نہیں ہیں، زمین ان کو گلا نہیں سکتی. یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں جو باریک اجزاء رہتے ہیں یہ باقی رہتے ہیں اور روز قیامت روحوں کو جو اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا تو اسی جسم کے اندر ان کا اعادہ ہوگا. اور یہ جو جسم آج ہمارا ہے یہ تو گھٹتا بڑھتا سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ جو اصلی اجزاء ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور
اجزاء اصلیہ پر جو ہے وہ ان کو دوبارہ ترکیب دے گا اور پھر دوبارہ انسان کو قیامت کے میدان کے اندر اٹھایا جائے گا۔ جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پر وہ پڑا رہ گیا ہے یا پھینک دیا گیا ہے تو وہیں پر اس سے سوال و جواب ہوں گے اور وہیں پر ثواب اور عذاب ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو معاذ اللہ شیر نے کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں ہی اس سے سوال و جواب ہوگا اور وہیں پر اسے عذاب و ثواب دیا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچ گیا وہ، لیکن انبیاء کرام اور اولیاء اعظام، علماء دین، شہداء کرام، قرآن کے حافظ جو قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عشاق ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو تو ان کے بدن کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ اسی طرح جو زیادہ تر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں یا گناہ نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تو جو شخص یہ کہے معاذ اللہ کہ انبیاء کرام مر کر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث ہے اور توہین کا مرتکب ہے۔ جیسا کہ وہابیوں کے مولوی اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ جب اللہ کے رسول کا امتی جو حافظ قرآن ہو، قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، اس کو مٹی نہیں کھاتی تو نبی کی شان تو جو ہے وہ بڑی بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد